جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر وہ اذان ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، برے اعمال سے بچتا بھی ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اطمینان اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی تو کمال ہے، نیکی میں نور ہے، نیکی میں رب کی رحمت ہے، نیکی میں جنت ہے، نیکی میں رب کی رضا ہے۔ پاکیزہ بدن ناپاک بدن برابر نہیں۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اللہ، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرنے کی جو آیات بیان کی، اور تقوی کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، رحمت کے بارے میں، فضل کے بارے میں، دنیا کے معاملات کے بارے میں، ہر ایک چیز ہمارے لیے قابل راہ ہے، جس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بے شک اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اس مختصر آیت میں دونوں باتیں بیان کر دیں کہ رب عذاب دینے والا بھی ہے، رب رحمت کرنے والا بھی ہے۔ رب جہاں رحمان رحیم ہے وہاں قہار جبار بھی ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ پاک کا حکم بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بارے میں اور اللہ کے عذاب کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ پائی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کا عذاب، اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں علم عطا کرے۔ لیکن جو آیات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ پہلی آیت یہ تھی جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے۔ جو کفر والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، منافقت کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، وہ عذاب میں رہیں گے، اور جو اللہ کی رحمت کے بھکاری بن کر نیک اعمال کرتے رہے، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ پھر کئی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے، ذہن بھی بنا تھا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، اور یہ حقیقت بات ہے، اور بعض اوقات کئی لوگ حضور کے کہنے پر بات نہیں مانتے تھے۔ اب دونوں طرح کی باتیں تھیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اس کا کوئی اور کام نہیں مگر یہ کہ صرف بات کو پہنچانا، یعنی اصلاح کی بات کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ڈر سنانا، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا آپ کا کام ہے صرف خوشخبری سنانا، ڈر سنانا، پیغام کو پہنچانا۔ آپ پیغمبر ہیں، اگر سامنے والا بات نہیں مانتا تو آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر بھی اپنی امت کے غم میں روتے تھے، اور اپنی امت کے اعمال کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ وہ قرآن کی صورت میں اللہ کی کتاب پہنچی، وہ رسول اللہ علیہ والسلام کی زبان اطہر سے پہنچی، اور پھر احادیث مبارکہ جو بیان ہوئیں قرآن کی وضاحت میں، مسائل کی وضاحت میں، شریعت کے بارے میں، وہ بھی ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ ہے بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہ کریں تو ہم جنتی ہوں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بعد میں نہ مانیں، اگلی باتوں پر یقین نہ کریں، اگلی باتوں کو تسلیم نہ کریں، سنت کو نہ تسلیم کریں، نماز کو نہ تسلیم کریں، جو دیگر احکامات ہیں ان کو تسلیم نہ کریں۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اللہ، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ تو جو کلمہ گو ہیں ان کو کہا، لیکن جو کافر ہیں ان کے بارے میں بھی، کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا صحابہ کے پاس یا اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو وہ اور بات کرتے ہیں، جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ بندہ زیادہ برائی کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ یہ عمومی طور پر جب بھی بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے، مثبت ذہن بعد میں ہوتا ہے، منفی پہلے ہوتا ہے۔ باہر بندہ کوئی کھڑا ہے، اچھا گمان بعد میں ہم کرتے ہیں، برا گمان پہلے ہوتا ہے۔ اگر کوئی باہر کھڑے ہو کر کھا رہا ہے تو برا گمان پہلے ہوگا، اچھا گمان بعد میں آئے گا۔ اسی طرح نیکیوں کی جانب متوجہ ہماری توجہ کم ہوتی ہے اور برائی کی جانب زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ جو برائی اور جو اچھائی ہے وہ برابر نہیں ہے۔ پاکیزہ کپڑے اور ناپاک کپڑے برابر نہیں، پاکیزہ بدن ناپاک بدن برابر نہیں، پاکیزہ سوچ اور ناپاک سوچ برابر نہیں، نور والی آنکھیں، پاکیزہ آنکھیں اور ناپاک آنکھیں برابر نہیں۔ ان کانوں سے
اگر کوئی برائی سنتا ہے وہ، جو نہیں سنتا وہ برابر نہیں۔ ان ہاتھوں سے اگر کوئی قرآن پاک پکڑتا ہے اور جو نہیں پکڑتا، جو ان ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ برابر نہیں۔ جو ان ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے اور جو حرام کھاتا ہے، دونوں برابر نہیں۔ تو اس لیے کہا اے محبوب ان کو کہہ دو، بتا دو کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، کچھ بھی ہو جائے۔ اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ قرآن پاک کی آیت سنائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جس طرح اچھائی اور نیکی برابر نہیں، اسی طرح اچھائی کا درجہ بڑا بلند ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی اللہ کے لیے ایک نیکی کرے گا، ایک اچھا کام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک اچھے کام کے متبادل، اس کے صلے کی صورت میں، اس کے رزلٹ کی صورت میں، نتیجے کی صورت میں اللہ ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ نیکی تو کمال ہے، نیکی میں نور ہے، نیکی میں رب کی رحمت ہے، نیکی میں جنت ہے، نیکی میں رب کی رضا، اور برائی میں جہنم ہے، برائی میں اللہ کی ناراضگی ہے، برائی میں اللہ کا غضب ہے، اللہ کا قہر ہے۔ تو اس لیے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ برائی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، ان کا جھکاؤ برائی کی جانب ہوتا ہے، برائی کی جانب سوچ ہوتی ہے، ان کو تعجب خیز لگتی ہے برائی، کہتے ہیں یہ برائی صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 4 لوگ کھڑے ہوں تو ایک کو کہیں کہ چلو یار آپ کو فلم دکھانے لے کے چلتے ہیں، اور انہی میں سے کہیں کہ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو شاید 3 فلم دیکھنے چلے جائیں اور ایک بڑی مشکل سے نماز پڑھنے آئے۔ بری مجلس میں چلتے ہیں، وہاں سب چلے جائیں گے، بری محفل میں سب چلے جائیں گے، اچھی محفل میں شاید 10 میں سے ایک آئے۔ یعنی انسان کا ذہن، انسان کی سوچ اور اس کا عمل برائی کی جانب جاتا ہے زیادہ، کیونکہ اس ذہن کے اندر برائی پہلے ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ برائی کا ذائقہ شاید زیادہ ہے، برائی کی لذت زیادہ ہے۔ لیکن بعض اوقات برائی کی لذت وقتی طور پر ہوتی ہے، برائی کی لذت وقتی طور پر ہوتی ہے اور لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن بعد میں انسان کو یہ بوجھ محسوس ہوتی ہے برائی۔ لیکن اچھائی جو ہوتی ہے وقتی طور پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے، وقتی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یار وضو کرنا پڑے گا، وقتی طور پر سمجھتے ہیں غسل کرنا پڑے گا اور پاکیزہ ہو کے دریوں کے اوپر بیٹھنا پڑے گا، ہم تو صوفے پہ بیٹھنے والے ہیں، بیڈ کی زینت ہونے والے ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ نیچے بیٹھنا ہے، وقتی طور پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ برائی وقتی طور پر بوجھ لگتی ہے، بوجھ ہوتی نہیں، لگتی ہے، لیکن بعد میں سکون ملتا ہے، اللہ پاک اطمینان عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کہا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کیا محبوب فرما دو برائی اور اچھائی برابر نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور برائی کی جانب ہمارا ذہن زیادہ جاتا ہے، ہم برائی زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات پہ اندازہ لگا لیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر شاید ہم 100 گناہ کر لیں اور 1 نیکی کریں، ہمارا حال یہ ہوتا ہے۔ کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہا اللہ سے ڈرو اے عقل والو، اے سمجھ رکھنے والو، تاکہ تمہیں اللہ فلاح یعنی کامیابی عطا فرمائے۔ جو عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ تو اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں ایک اور آیت اللہ پاک نے بیان فرمائی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ انسان کے ذہن میں نا شہوات کو اللہ نے مزین کر دیا ہے، شہوات کے ساتھ ساتھ پیسے کو بھی مزین کر دیا، پیسہ بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر کہا ذہب والفضہ، یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں، میں مختصر خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں۔ انسان کو سونا چاندی بھی اچھے لگتے ہیں، درہم و دینار بھی اچھے لگتے ہیں، دنیا کی جو خوبصورتی ہے یہ سب اچھی لگ رہی ہوتی ہے، عورت خوبصورت لگتی ہے، شہوت اچھی لگتی ہے، پیسہ اچھا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سونا اچھا لگتا ہے، چاندی اچھی لگتی ہے، دنیا کی یہ زینت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ظاہر ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ مستقل نہیں ہوتی۔ مستقل اللہ کی رحمت ہے، قبر کے اندر بھی کام آئے گی۔ ہمارا حالات یہ ہیں، ہمیں پتہ ہے زندگی مختصر ہے، ہم نے مرنا ہے۔ اگر 100 سال ایک انسان کا جسم ایک جگہ رکھ دیا جائے تو گل جائے گا، سڑ جائے گا، نام و نشان باقی نہیں رہے گا، لیکن وہاں پر ہی 100 سال آپ سونا رکھ دیں گے تو وہ بالکل سلامت رہے گا، بالکل سلامت رہے۔ وہ سونا جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ تو سلامت رہا، وہ چاندی جس سے پیار کرتے ہیں وہ تو سلامت رہی، وہ زیورات، وہ دنیا کی چیزیں وہ تو سلامت رہی، لیکن جو ان سے پیار کرتا ہے وہ سلامت نہ رہا، وہ تو گل گیا، سڑ گیا، اس کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ جس چیز کے لیے وہ مر رہا تھا وہ تو سلامت ہے،
لیکن جو مر رہا ہے وہ بالکل گل گیا، سڑ گیا، اس کا نام و نشانی ختم ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی جو متاع ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، وہ ہمارے کام صرف یہ دنیا کے اندر ہی وقتی طور پر کام آئیں گی ہمارے سامنے، لیکن اگر کام آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، رب کی رحمت کام آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب وہ کام کریں کہ جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا۔ وہ یہی رہے گا، دنیا ہو جائے، دنیا ہو جائے، اسی فکر میں رہے گا، پھر اس کی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، پریشانیاں اسی کے اندر، پریشانی سے مراد بوجھ آتا جائے گا، کہے گا پیسہ زیادہ آ جائے گا، لیکن بوجھ بھی بڑھ جائے گا، بے سکونی بھی ہو جائے گی، پھر اللہ اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے کر دے گا۔ وہ 1 کروڑ بھی کمائے گا نا ماہانہ، وہ پھر بھی کہے گا میں غریب ہوں، وہ اب کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سمجھا میں غریب ہوں، اسے دنیا اتنی ہی ملے گی، اتنا ہی عطا فرمائے گا جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے، تقدیر میں اتنی ملے گی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر میں 1 کروڑ ہوتا ہے، 10 کروڑ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بے سکونی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے، وہ دوڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ ایک شخص مجھ سے ملا، کہنے لگا دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ جب اس سے بات چیت ہوئی تو کم سے کم اس نے کہا 10 گھر کرائے پہ میں نے دیے ہوئے ہیں اور بینک میں جاب بھی کرتا ہوں، ان کا کرایہ آتا ہے، نوکری کرتا ہے اس کے پیسے، لیکن گھر کے اندر پوری نہیں پڑ رہی۔ ٹھیک ہے، پراپرٹی بھی ٹھیک ہے، کرایہ بھی آ رہا ہے، معاملات بھی بہتر ہیں، لیکن اپنی سوچ، اپنا گمان ایسا بنا لیا کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود وہ غریب ہوتا ہے، آسائشیں ہونے کے باوجود وہ غریب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہ تصور کر لیا ہے، یہ ذہن بنا لیا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روایت رسول اللہ سے آپ نے روایت کی کہ اللہ جو بندہ دنیا کی فکر میں رہتا ہے اللہ اسی فکر میں ڈال دیتا ہے اس کو، وہ دنیا کی فکر میں رہتا ہے۔ پھر کہا جس کی نیت آخرت کی جانب ہو، نیکی کی جانب ہو، اللہ کی جانب ہو، تو اللہ اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے، اس کے کام درست ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ مہینے کے بعد 50,000 بھی کما رہا ہو نا، 20 بھی کما رہا ہو، وہ مطمئن رہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسے یا کہیں پر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے پاکستان میں، بیرون ملک میں، تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں پڑھنے کے درمیان میں کماؤں بھی۔ اب تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں کماؤں بھی، اس نے اپنے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے پیسے لیتا ہوں، یہ تو محتاجی ہے، میں خود کماؤں گا تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، کھاؤں گا، پلاؤں گا اور میری ٹھاٹ باٹ ہوگی۔ پھر نقصان اس کا کیا ہوتا ہے، وہ کمانا شروع کرتا ہے، پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے یا آن لائن کام شروع کر دیتا ہے، اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ جو تعلیم اس نے حاصل کرنی تھی ویسے حاصل نہیں کر پاتا، جیسے اس نے کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھنا تھا ویسے پڑھ نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس نے ذہن بنا لیا دنیا کی جانب کہ میں نے یہ کمائی کا ذریعہ بنانا ہے، کمائی اللہ دیتا ہے، اللہ نے فرمایا جو تقدیر میں لکھا وہ میں تو دوں گا، وہ حدیث پاک میں بیان کر دیا، تقدیر میں لکھا اللہ عطا کرے گا جتنا لکھا ہوا ہے، لیکن فرمایا جس کو اللہ کم دیتا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے، دل جمعی ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں اتنے میں گزارا کر دوں گا، پھر وہ سکون کے ساتھ گزارا کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اذان ہوتی ہے نماز بھی پڑھتا ہے، وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، برے اعمال سے بچتا بھی ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اطمینان اللہ عطا فرما دیتا ہے کہ جتنا ملا ہے اسی میں نے گزارا کرنا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ذہن تبدیل کریں۔ اللہ کے رسول کا مختصر یہ بھی فرمان ہے، اللہ کے بارے میں بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسا ہی اس کو عطا فرماتا ہے۔ بندہ گمان کر لینا کہ مولا جتنا دیا اس میں میری برکت عطا فرما دے، اپنا فضل دے دے، تو اللہ اسی میں برکت دے دیتا ہے۔ جب بندہ گمان کرتا ہے پوری نہیں پہنی، پھر پوری پہنتی بھی نہیں، پھر برکت ہوتی بھی نہیں، پھر فضل ہوتا بھی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ اب یہ حدیث پاک بھی قابل توجہ ہے، سمجھنے والی ہے کہ
دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ اب بندہ سوچے ہمارا تو آخرت گھر ہے، ہمارا ٹھکانہ تو آخرت ہے، دنیا تو ہمارے ہے ہی نہیں ٹھکانہ، مستقل طور پر 50 سال رہے گا، 60 سال، 70 سال، اس سے بڑھ کر تو شاید کوئی زندہ رہتا ہے، اگر زندہ رہی بھی تو وہ بیماریوں کے اندر، وہ بھی پریشانیوں کے اندر اس عمر کے اندر وقت صرف کرتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پیغام دیا مسلمانوں تمہارا گھر دنیا نہیں ہے، یہ گھر اگر ہے تو کافروں کا ہے، کیونکہ کافروں کے لیے آخرت ہے ہی نہیں۔ تمہارا مال تمہارا نہیں، یہ کافروں کا مال ہے، جتنا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا آخرت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم آخرت سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں، مولوی بھی کہہ جاتے ہیں، پڑھے لکھے بھی کہہ جاتے ہیں، دیندار بھی کہہ جاتے ہیں، دنیا بھی تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان سچائی ہے، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اگر کوئی چاہتا میری آخرت بنے پھر دنیا کے اندر نقصان ہوگا، اگر کوئی چاہتا میری آخرت نہ بنے پھر دنیا میں فائدہ ہوگا۔ اب اگر ہمیں بیماری آتی ہے، قرضہ چڑھ جاتا ہے، گھر کی پریشانی آ جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے گھر کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر، آپ دین کے ساتھ وابستہ ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے مجھے دنیا کی محبت نہیں دی، مجھے آزمائش دی ہے، اور آخرت میرا گھر ہے، اور آخرت میں اللہ فضل اپنا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کی، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کیا میں فرما دو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو سوچ لیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت برابر نہیں ہو سکتی، رب کی رحمت اور رب کا عذاب برابر نہیں ہو سکتا، علم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتی، پاکی اور ناپاکی برابر نہیں ہو سکتی، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، عاشق رسول اور منافق برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ختم نبوت کا ڈاکو اور ختم نبوت کا پہرے دار برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا بنیں؟ طیب بنیں، پاکیزہ بنیں، پاکیزہ بنائیں، اعمال کو پاکیزہ بنائیں، اپنی فکر کو پاکیزہ بنائیں، اپنے بچوں کو پاکیزہ بنائیں، حلال کما کر، حلال کھلا کر، خود حلال کھا کر، اور سب سے زیادہ پاکیزہ بنا سکتے ہیں تو 5 ٹائم وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، اللہ ہمیں مکمل طور پر پاکیزگی عطا فرما دے گا۔